سامعین، نوجوڑ فرقے اور کرتی اٹھائی قوم کے اندر غیرت اور شرم حیا کی نام کوئی چیز ہے نہیں، نہ خوف خدا ہے۔ سامعین، آپ دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت اہل حق دیوبند کی نفرت اور ان کی کتابوں سے بغض اور عداوت کی انتہا دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کرنے سے بھی یہ لوگ گریز نہیں کرتے، چاہے اللہ اس کے رسول کی توہین ہو، چاہے قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کی گستاخی ہو، اس کو بھی پسے پوچھ ڈال کر کے یہ اہل سنت جماعت اہل حق دیوبند کی کتابوں سے نفرت نکالنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ دیکھیں سامعین، دو مولوی قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ پر پیشاب کرنے کا اعلان کر دیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر اس کا نوجوڑ محقق کرتی اٹھائی مجدد نے اتنا زہر ڈال دیا ہے کہ ان کو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی بھی کوئی لاج اور پاس اور لحاظ نہیں ہے۔ دیکھیں سامعین، کس طرح علل اعلان قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ اور اللہ اس کے رسول کے نام پر پیشاب کرنے کا جو ہے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، روزانہ پیشاب کرتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ان کی غیرت کہاں مر چکی ہے؟ ان کی مولویوں کو موت کیوں آ چکی ہے؟ ان کے مولویوں نے ضمیر کو کیوں بیچ چکا ہے؟ کیا ان کو شرم غیرت نہیں ہے؟ یہ لوگ کھل کر کیوں نہیں کہتے ان کے مولوی لوگ کہ ہمیں قرآن اور احادیث مبارکہ سے نعوذ باللہ من ذالک کی محبت نہیں ہے؟ کہتے کیوں نہیں یہ لوگ؟ سامعین سنیں، یہ دو مولویوں کی سنگین گستاخی اور جرم اور توہین قرآن اور احادیث مبارکہ، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ کیا کر لیتا ہے؟ کیا کر لیتا ہے؟ کیا کر لیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اس میں قرآن کی آیت ہے، اس میں قرآن کی آیت ہے، اس میں قرآن کی آیت ہے، اس کے اندر حدیث بھی ہے اس کے اندر۔ علی اصغر بول رہا ہوں۔ جی کیا بول رہے؟ صاف صاف بولو یار، کیا بول رہے تم؟ لائن پہ لے رہا ہے کسی کو۔ ہاں ہیلو، کیا کیا بولے؟ صاف صاف بولو نا، کیا بول رہے ہو؟ کیا کیا بول رہے؟ تمہاری زبان ہی صاف نہیں تو کیا آدمی جب سمجھے گا ہی نہیں تو تمہارے کو کیا جواب دے گا؟ تیرا صاف بول، تمہارے کو میں نے بولا تھا تو کیا بول رہا ہے تو؟ نبینا 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 کیا بھئی؟ نبینا کیا ہوتا ہے؟ یہ نبینا کون سا بھاشا ہے؟ یہ نبینا کون سا بھاشا؟ بھئی نبینا کون سا لینگویج ہے یہ؟ کیا بولنا سیکھ پہلے۔ کیا سب میں نے تجھے کہا تھا کہ تو اشرف علی تھانوی اتنا صاف بول دے میں دیوبندیہ چھوڑ دوں گا، آج تک بول نہیں پایا تو۔ کیا کیا کھا کے بول؟ تجم کیا ہوتا ہے بھئی؟ صاف صاف بولنا، تو صاف کیوں نہیں بولتا ہے تو؟ تجم کیا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا حرام خور ہے، صاحب بول نہیں پتا ہے، یہ عذاب ہے۔ علماء دیوبند پہ تبرہ کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی پکڑ ہے تیری زبان پہ۔ چجم کیا ہے؟
تو جو ابھی کو بولا تھانوی گنگوئی، تو نے جو بولا وہ گالی نہیں ہے. کیا میں نے بولا؟ کیا بولا؟ تو کیا بولا؟ نبینا، نبینا ہو گیا تھا، نبینا. ہاں تو نبی کا نہیں ہوتا، نبینا کیا ہوتا ہے تو بولنا پہلے. پرائز ہوتا تھا، پرائز. کیا فلائٹ میں بیٹھتے تھے، فلائٹ میں بیٹھتے تھے لوگ. انڈا انڈا انڈا، ہوتا تھا. انڈا، ہاں انڈا کھاتے تھے. ہاں جاتے نا انڈا، تو انڈا حلال ہے نا وہ جاتا ہے. بھائی. انڈا تو حلال ہوتا ہے نا بھائی، مرغی کا انڈا، بطخ کا انڈا تو حلال ہے نا. سلانا دن میں ڈال دیتا ہے. چلانا کیا؟ سلان میں اور دن میں ڈال دیتا ہے. چلان، چلان کیا بولتا ہے؟ کیا صاف صاف بولنی؟ تو تیرے کو کتنے مرتبہ بولا صاف صاف بولا کر، میرے سے بات کر صاف صاف بولا کر. کیا بولتا ہے تو؟ اچھا سن، تو میرے سے بات کرنا چاہتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ تو لولا ہے، تو لولی ہے اور تو مدنل ہے. حافظ صاحب، مٹھنڈا، مٹھنڈا کیا ہوتا ہے؟ ہلو جی 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 حافظ صاحب، جی. یہ بھی بول رہا تھا کہ علماء دیوبند مسلمان نہیں ہے. میں سوچا کہ حوالہ بھی. ارے وہ صاف بولے، پہلے صاف تو بولے نا وہ. سنیے، حسام الحرمین پڑھ لو. میں بولا کہ حسام الحرمین کا پورا نام بتا دے. وہ پورا نام بتانے کو تیار نہیں ہے. آتا ہی نہیں اس کو سارے کو. تو وہ کتاب سے اتنی نفرت ہو گئی حسام الحرمین سے، اتنی نفرت. حسام الحرم کا نام، پورا نام بولنی. چل نام بولو، حسام الحرم نام پورا بول. اگر میں سن لو، میں نے پورا نام بولتے تو تیری بیوی تو 3 طلاق. کیا منظور ہے؟ کیا کیا اگر میں نے پورا نام بتا دیا تو تیری بیوی تو 3 طلاق. کیا بول رہا ہے؟ صاف صاف بولنی. تو بول. کیا بول رہا ہے؟ صاف صاف بول. اگر میں نے حسام الحرمین کا پورا نام بتا دیا ہاں، تو تیری بیوی تو 3 طلاق. اگر تو پورا نام بتا دیا، سن 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 میں، اگر تو حسام الحرم پورا نام بتا دیا، تیری بیوی کو 3 طلاق، تیری اولاد حرامی. ناپاک کتاب تو پڑھے گا، ناپاک گلیز خبیث کتاب تو نام لے گا، اور ہمارے اوپر مصیبت ڈال رہا ہے خبیث کہیں گا اپنی مصیبت. تیرے حسام الحرامین کی مصیبت تو تیرے گھر میں رکھنی. ہمارے یہاں ایسے گاؤں میں جب بچہ ویکسین ڈال لیتا ہے تو کیا کر لیتا ہے؟ کیا کر لیتا ہے؟ اٹھاتی ہے. کیا کر لیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ جب چھوٹے بچے اس میں قرآن کی آیت ہے، اس میں قرآن کی آیت ہے، اس میں قرآن کی آیت ہے، اس کے اندر حدیث بھی ہے اس کے اندر. تو پڑھا نہیں ہے تو؟ میں بھی ابھی وہی بتا رہا تھا حدیث تو حسام الحرمین اس میں قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے اور حدیث نازل ہے. وہ حدیث لوگ قرآن اور حدیث کے اوپر ایسی گندی حرکتیں کر رہے ہیں. جلدی بنا. ہاں تو کیا بول رہا ہے تو؟ کس میں، کس میں؟ ال کیا آیت؟ قرآن شریف کی آیت ہے نا، آیت پتہ چل. کس کی آیت؟ اس میں نبی کا نام ہے، اس میں میرے نبی کا نام ہے، نبی کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، اس کے اندر قرآن پاک کی آیت ہے. ہاں ہاں. حسام الحرمین میں لیکن اگر حسام نبی کا نام تھا لیکن جھوٹی کتاب ہے، وہ کتاب جھوٹی ہے. ہاں حرامی بن کتاب ہے وہ حرامی بن کتاب ہے وہ. تو اس میں سن، اس میں جو قرآن پاک کی آیت ہے صفحہ نمبر 12 پہ دیکھ، تعز من تشاء و تذل من تشاء. ہاں قرآن پاک کی آیت ہونے کی وجہ سے ہم اس میں پاخانہ نہیں کر سکتے. ہاں جھوٹی کتاب بول سکتے ہیں حسام الحرم کو. حسام الحرم میں پیشاب تو نہیں کر سکتے. ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں،
ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں، اسی لیے حسام الحرامی بن کتاب کو حرامی پن جھوٹی کتاب تو بول سکتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ قرآن پاک کی آیت لکھ دیا ہے مردود نے، خبیث نے، اسی لیے ہم پاخانہ نہیں کر سکتے، ہم پیشاب نہیں کر سکتے کتاب کے اندر۔ لیکن تم نے پوچھا کہ کون سی آیت لکھی ہوئی ہے، میں نے کہا دیکھو صفحہ نمبر میں نے بتا دیا ہے، اور دوسری بات صفحہ نمبر 26 پہ لکھا ہے کہ بادشاہی سے بھی بہتر ہے گدائی تیری، اس کا نعرہ بلند کرتے تھے، اور حوالی من کل فج عمیق، یہ بھی آیت لکھی ہوئی ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو مجھے بتا حسام الحرمین میں قرآن پاک کی کون سی آیت بتا تو؟ ہاں 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 شرائط طے کر لے، شرائط طے کر چل۔ اس نے کہا کہ المحنت میں پیخانہ کرتا ہے وہ، خاموش رہا۔ اس نے کہا تیرا توتلا نے کہ المحنت میں پاخانہ کرتے ہیں بریلوی لوگ پاخانہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا حسام الحرمین اگر جھوٹی کتاب ہے لیکن قرآن پاک کی آیت بھی لکھی ہے اور حدیث بھی لکھی ہے، اس لیے اس میں ہم پاخانہ نہیں کر سکتے۔ کیا تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ جس کتاب میں قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہو اور حدیث پاک ہو، اللہ اس کے نبی کا نام ہو، تو کیا تم اس کتاب پر پاخانہ کر سکتے ہو؟ شرائط طے کر، شرائط طے کر، شرائط طے کر، چل شرائط طے کر، چل۔ اب اسی بات اسی پر ہوگی کہ المحنت پر پاخانہ کر سکتے ہیں۔ تیرا توتلے نے یہی بات کی ہے، اب تو اس کو بچانے کے لیے آیا ہے، بات یہی چل رہی ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کئی جگہ سے پڑھ کر بتایا، تعز من تشاء و تذل من تشاء، اور من کل فج عمیق، اور بھی کئی آیت ہیں۔ انشاءاللہ جب میری باری آئے گی، ٹرن آئے گی، تو میں اپنے ٹرن کے اندر میں اس کو پیش کروں گا قرآن پاک کی کہاں کہاں کون صفحات پر آیت ہے۔ اور تم بریلوی لوگ جہاں قرآن پاک کی جس کتاب میں آیت ہو اس پر پاخانہ بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور پیشاب بھی کرتے ہیں۔ کیوں کہ تمہارے دھرم میں میرات المناجی کے اندر تمہارا احمد یار خان نعیم نے لکھا ہے قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہاں پر سامعین جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سنا گیا ہے، یعنی حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچی، تو اسی کو انہوں نے کیا کہا؟ سنا گیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر غلط پہنچی۔ جب تم مسلمانوں کی قبر پر پیشاب کر سکتے ہو، قرآن پہ کیوں نہیں کرو گے؟ حدیث پر کیوں نہیں کرو گے؟ اللہ اس کے نبی کے نام جہاں لکھا ہوا کیوں نہیں کرو گے؟ میں نے علی اعلان کہا ہے کہ حسام الحرمین اگرچہ ہمارے جھوٹی کتاب ہے، ناپاک خبیث کتاب ہے، لیکن اس کے اندر قرآن پاک کی آیت ہونے کی وجہ سے، اللہ اس کے نبی کا نام ہونے کی وجہ سے، نہ ہم پاخانہ کرتے ہیں اس کے اندر، نہ پیشاب کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس بات کو۔ اب تو اسی پر بات کرے گا، بھاگنا نہیں ہے تو یہاں سے۔ سامعین دیکھیں المحنت پر بات، اس نے کہا المحنت پر پیشاب، المحنت پر ہی بات کریں گے، لیکن اس نے کہا المحنت پر جو ہے پاخانہ کرتے ہیں بریلوی لوگ۔ کیا جس کتاب میں قرآن پاک کی آیت ہو پاخانہ کر سکتے ہیں؟ چل شرائط طے کر، شرائط طے کر، شرائط طے کر، شرائط طے کر۔ موضوع رہے گا کیا المحنت میں پاخانہ کر سکتے ہیں؟ خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہا، خاموش رہا، آج تیری دھجیاں اڑاؤں گا میں۔ بہت دن بعد تو میرے آٹے پہ آیا ہے، بہت دن بعد تو میرے آٹے میں آیا ہے، آج تیری دھجیاں اڑاؤں گا انشاءاللہ۔ پاخانہ کر سکتے ہیں، یہ موضوع رہے گا۔ دیکھو سامعین بھاگا، دیکھو ان خبیث اور کافر منافق قرآن اور حدیث کے دشمنوں کا یہ عقیدہ ہے جس کتاب میں قرآن پاک کی آیت ہو، حدیث ہو، اگرچہ ان کے دھرم میں کتاب اگر جھوٹی ہے پھر بھی وہ کس کتاب میں پاخانہ کر سکتے ہیں، پیشاب کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ان مردودوں کا عقیدہ، یہ ہے ملعونوں کا عقیدہ۔ اگرچہ ہمارے نزدیک جو ہے تورات، انجیل، زبور، یہ اس وقت جو ہے موجودہ کتاب جو ہے یہ اس میں گڑبڑ کیا گیا ہے، تبدل اور ترمیم کیا گیا ہے، پھر بھی کوئی اگر ان کی طرح گستاخ ہو وہ تو کہہ سکتا ہے، اسی کتاب میں پاخانہ کر سکتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ سامعین کیا بتائیں، کیا پوری رضاخانی کہہ سکتی ہے؟ آج کے موجودہ دور میں
تورات، زبور اور انجیل جو موجود ہے، کیا ان کے یہاں سچی کتاب ہے؟ تو کیا وہ جھوٹی کتاب ہونے کی وجہ سے کیا آج کے موجودہ تورات، زبور، انجیل کے اوپر پاخانہ پیشاب کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ نہیں کریں گے یہ لوگ، یہ کیونکہ مسلمان نہیں ہے، رضا خانیت کافر ہے اور منافق ہے۔ سامعین دیکھو، علل اعلان اس نے بول دیا ہے، اور اس کی تائید طاہرہ رضا کر رہی ہے، اس کی دھجیاں میں نے اڑائی ہے، اور یہ مردود جو بھاگ رہا ہے، اس کا توتلا نے موضوع پیش کر دیا ہے، اور میں نے تسلیم کیا ہے کہ اسی موضوع پر بات کریں گے۔ حسام الحرمین کی میں نے 2 صفحات میں سے قرآن پاک کی آیت پیش کیا ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ دوسرے جو صفحات میں نے پیش کیا ہے، من کل فج عمیق، اور بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری صفحات کے اندر، اسی کے اندر المحنت اور المفنت کے اندر۔ تو کیا رضا خانی طاہرہ کیا تو اس کتاب میں پاخانہ کر سکتی ہے؟ اس کا مجھے جواب دے پہلے۔ اگر اسی موضوع پر بات کرنا ہو، موضوع بدلنا نہیں، شرائط پہ طے کرتے ہیں ہم۔ چل بول۔ دونوں بھی بھاگے وہ لوگ، بھاگ گیا؟ ہاں دونوں بھی بھاگے۔ دیکھو کتنے بڑے کمینے ہیں، دیکھو سامعین سنو، ساتھی سنو، میری بات بغور سنو۔ تورات، زبور اور انجیل اس زمانے میں جو حاضر ہے، موجودہ کتاب ہے، کیا یہ سچی کتاب ہے؟ اس زمانے میں تو نہیں ہے وہ، یہ ترمیم کیا گیا ہے نا، اس کو ہم وہ کتاب نہیں مان سکتے جو انبیاء کرام کے زمانے میں ان کے اوپر اللہ تبارک نے کتاب کو دیا تھا ان کو، آج کے دور میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کو ہم سچی کتاب مان نہیں سکتے۔ تو کیا جو کتاب جھوٹی ہو، اگر رضا خانی دھرم میں اس پر پاخانہ کر سکتے ہیں، تو کیا موجودہ تورات، زبور، انجیل پر پاخانہ کریں گے لوگ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ المحنت کے اندر دعویٰ کر رہا ہے، طاہرہ نے بھی تائید کی اس کی، کہ اگرچہ اس کے اندر قرآن پاک کی آیت ہے، حدیث مبارکہ ہے، اللہ اس کے نبی کا نام ہے، اس کے باوجود بھی حسن المحنت کے اندر پاخانہ کرنے کا اعلان کیا ہے، یعنی اللہ اس کے نبی کے نام کے اوپر، قرآن پاک اور حدیث کے اوپر پاخانہ کرنے کا اعلان، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کتنے بڑے کمینے ہیں یہ لوگ۔ اس کا فاضل مجدد بھی اتنا بڑا کمینہ تھا، کبھی سے برے لوگ۔ یہ بھاگ کیوں گیا مردودے فون کاٹ کے؟ اسی پر ہی بات کرنا ہے اس سے۔ دیکھو میں آپ سے بول رہا ہوں، جب بھی فون کرے گا اس کو اسی پر پکڑ کرنا کہ المحنت علی المفنت کے اندر قرآن پاک کی آیت ہے، جس طرح میں نے پڑھ کر بتایا، کیا اس کے باوجود بھی تم اس کتاب میں پاخانہ پیشاب کرو گے؟ اتنا پوچھ لینا، دیکھتے ہیں۔ اس میں قرآن پاک کی آیتیں بھی ہے، حدیث پاک بھی ہے اس میں۔ ہاں میں نے پڑھا نا، میں نے ابھی پڑھ کر سنایا، من کل فج عمیق اور تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ آپ کو اکثر ہر صفحات کے اندر قرآن پاک کی آیت، اور دیکھو میں نے پیش کیا تھا کون سی صفحات میں، 26 کے اندر، 12، 26، 28 میں ہے کہ معاذ اللہ العظیم ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور دوسری، اور اس کے بعد 29 میں ہے یہ وذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس کے بعد جو ہے ہر صفحات کے اندر آپ کو یہاں پہ لکھا ہے 30 کے اندر والحمد للہ علی ذالک، اور پھر یہاں پہ 31 میں نحمدہ نصلی علی رسول کے درود ہے، یہ اللہ کی تعریف اور درود ہے ہر صفحات کے اندر جو ہے آپ کو۔ پھر اس کے بعد یہ 32 کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی لکھا ہے۔ اب دیکھیں اتنی ساری میں نے پیش کر دیا، اس کو پوچھ رہا ہوں کیا قرآن پاک کی آیت ہونے کے باوجود بھی، حدیث ہونے کے باوجود بھی، المحنت المحنت میں اللہ اس کے نبی کا نام ہونے کے باوجود بھی، کیا رضا خانیت پیشاب پاخانہ کرے گی کتاب کے اندر؟ مطلب علماء دیوبند کی دشمنی اور نفرت اور بغض میں قرآن پاک اور حدیث کی توہین، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کتنے بڑے کمینے قوم ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ان کو کرتی اٹھائی قوم اور نوجوڑ فرقہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کرتی اٹھائی قوم۔ اتنے بڑے کمینے ہیں لوگ، یہ دیوبند کی دشمنی میں اللہ اس کے نبی کو نہیں بخشائے۔ اس طرح بھاگے گا فون کاٹ کے، ان مردوں کو اس طرح پکڑو، ایک ہی بات پر پکڑ کے رکھو کہ اس کی موت آ جاوے یا زہر کا ڈرم پی جائے لوگ۔ صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔